اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم پیارے بھائیوں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ دو ایسے مبارک شہر ہیں، ان شہروں کو انبیاء سے نسبت ہے، امام الانبیاء سے نسبت ہے۔ یہ دنیا میں بہت سارے شہر ہیں، لیکن مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر جو مکے میں ہے، اور اس مکہ شہر کے اندر جو خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، اور اس کو تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے شہزادے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان دو انبیاء علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ تعمیر فرمایا۔ پیارے بھائیوں، جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے ابراہیم، تم اپنے لقتے جگر اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان دونوں کو لے جا کر جنگل بیابان میں چھوڑ آؤ، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام خواب میں حکم ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ جو ابراہیم علیہ السلام کی سیکنڈ زوجہ تھی، دوسری بیوی تھی، پہلی بیوی کا نام حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ کی جو دوسری بیوی ہے ان کو اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دونوں کو جنگل اور بیابان میں لے جا کر چھوڑ آؤ۔ تو آپ اللہ کے حکم سے اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دونوں کو لے کر آپ جنگل اور بیابان میں آئے، اور آ کر وہاں پر فرمایا کہ یہاں پر تم لوگ رک جاؤ۔ دونوں کو وہاں پر اونٹنی سے اتار دیا، رکنے کو کہا اور کہا کہ اب میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی امی جان حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے شوہر اور اللہ کے خلیل ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام والسلام سے عرض کیا کہ اے میرے شوہر نامدار، کیا آپ ہمیں یہاں پر اللہ کے حکم سے چھوڑ رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، میں تمہیں اور تمہارے صاحبزادے، تمہارے شہزادے، میرے شہزادے اسماعیل علیہ السلام دونوں کو، تم کو اور تمہارے شہزادے کو دونوں کو میں اللہ کے حکم سے ہی چھوڑ رہا ہوں۔ تو فرمایا، آپ نے پوچھا کہ اس جنگل بیابان میں نہ یہاں پر کھانا ہے، نہ پانی ہے، یہاں کوئی نہ شہر آباد ہے، یہاں کچھ نہیں ہے، یہ تو جنگل ہے، پہاڑی علاقہ ہے، ریگستان ہے، یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لیکن اگر میرے رب کا حکم ہے، اگر میرے رب کا حکم ہے تو یہ کوئی میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، چاہے جنگل ہو، بیابان ہو، کچھ بھی ہو، اگر میرے رب کا حکم ہے تو میں ضرور اپنے صاحبزادے کے ساتھ یہاں پر رہوں گی، آپ تشریف لے جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہی ہمارا حامی و ناصر ہے، مددگار ہے۔ چنانچہ میرے پیارے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے، اور حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اور ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام وہاں جنگل اور بیابان میں اکیلے ہیں، اور وہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، تو پیاس کی وجہ سے آپ رونے لگے۔ چھوٹے سے دودھ پیتا بچہ کس طرح ہوتا ہے، بالکل کم سنی کی عمر ہے، شیر خانی کی عمر شریف ہے اسماعیل علیہ السلام کی، تو آپ کو پیاس لگی، آپ روئے۔ تو اب آنے لگا کہ جو پانی ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا وہ پانی تو اب ختم ہو گیا، وہ پانی تو ہے نہیں، کھانا بھی ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا۔ اب صاحبزادے، شہزادے ابراہیم علیہ السلام کے لگتے جگر اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبی علیہ السلام پانی کی وجہ سے
پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں. تو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا پانی کو تلاش کرنے کے لیے ایک پہاڑی پر تشریف لے گئی. تو وہاں پر دیکھا کوئی کہیں دور دور تک پانی نظر نہیں آ رہا ہے. پھر وہاں سے نکل کر آپ اور ایک پانی کی طرف آپ دوڑی، تیز تیز دوڑی آپ، اور جا کر وہاں دیکھا کہ شاید یہاں پانی مل جائے. تو وہاں پر بھی کوئی پانی نظر نہیں آیا. پھر بے چین اور بے قرار ہو گئی کہ بچے کو بھیڑیا نہ اٹھا لے جائے، بچے کو کوئی جنگلی جانور اٹھا نہ لے جائے، بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. پھر آپ یہاں پر بھی آتی، یہاں پر بھی آ کے بچے کے پاس بھی آ کر دیکھتی اور دوڑ لگاتی. ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی، دوسری پہاڑی سے پھر ادھر آپ نے 7 چکر لگائے. اب اس کے بعد جب دیکھا کہ وہ پہاڑی میں تو پانی نظر نہیں آیا، لیکن جہاں پر آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر آپ گئے تھے اسی مقام پر پانی کی نہر جاری ہے. آپ خوش ہوئی اور حیران بھی ہوئی کہ جنگل بیابان کے ریگستان میں یہ پانی کہاں سے آ گیا، یہ پانی کہاں سے آ گیا. قریب آ کر جب آپ نے دیکھا تو پانی کہیں اور سے نہیں بلکہ اسماعیل علیہ السلام کے پیروں سے، آپ کے ایڑیوں سے، ایڑیوں کو جو آپ نے زمین پر رگڑا تو وہ زمین پر ایڑیوں کو جو رگڑا تو اس زمین کے حصے سے پانی کا جھرنا نکل آیا، پانی کا جھرنا نکل آیا اور پانی بہنے لگ گیا. اس قدر تیزی سے پانی بہنے لگ گیا کہ آپ پانی کو روکنا چاہ رہی ہیں تو رکا نہیں، پانی رک نہیں رہا ہے. پھر آپ نے فرمایا زم زم رک جا رک جا. تو پیارے بھائیوں اس کے بہاؤ میں کچھ کمی آ گئی، پانی کی بہاؤ میں کچھ کمی آ گئی. اور پھر جو اسپیڈ تھی اس کی، ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں اتنا پانی اب جا کے یہ جیسا سیلاب ہو جائے گا اور کتنا زیادہ بہ جائے گا. تو آپ نے اس کو رکایا تو وہ پانی اس کے بعد وہاں پہ آہستہ ہو گیا، رک گیا، لیکن ختم نہیں ہوا. جو جھرنا تھا وہ ختم نہیں ہوا، وہ تو آج بھی جاری ہے. وہ جھرنا ختم نہیں ہوا، رکا نہیں، وہ چل رہا ہے. پیارے بھائیوں آپ نے اس کی اسپیڈ کم کر دی، وہ اسپیڈ سلو ہو گئی اس کی، لیکن پانی ہے کہ بہ رہا ہے. تو وہ پانی بہتا ہے. تو اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی امی جان حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پانی کا، پینے کے پانی کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے ایک الگ معاملات ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے وہاں پر ان کو بسایا اور ان کے ذریعے زمزم کو وہاں سے جاری فرمایا. اور اس کے بعد عرب کے قبائل جب ریگستان سے گزرتے تو اس علاقے سے گزرتے تو وہ لوگ رکتے اور رک کر وہاں سے پانی پی کر آگے بڑھتے. کتنا اچھا پانی یہاں پر ہے. اور وہ پانی کی بڑی خصوصیت بتائی گئی کہ وہ پانی اگر بندہ پیے تو اس کی بھوک بھی جاتی ہے، پیاس بھی جاتی ہے. اگر ہم جیسے نلوں کا ہمارے پاس پانی آتا ہے، نل کا پانی ہے یا بوتل میں جو پانی آتا ہے، یہ پانی پیتے ہیں تو صرف پیاس بجھتی ہے، جو پیاس لگی وہ پیاس بجھتی ہے. زمزم کی اللہ نے خاصیت یہ رکھی کہ وہ پانی سے بھوک بھی مٹتی ہے اور پیاس بھی مٹتی ہے. پیارے بھائیوں ہمارے آقا علیہ السلام کے جد میں ہوتے اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اسماعیل علیہ السلام جب پیارے بھائیوں وہ ابھی کمسیری میں ہیں اور مکے وہاں سے گزرنے والے لوگ جو ہے وہاں پر پانی پی رہے ہیں تو ایک قبیلہ وہاں سے گزرتے گزرتے رک گیا اور رک کر انہوں نے پوچھا کہ اے بی بی کیا ہم اس پانی کے پاس رک جائیں، آپ کی اجازت ہے؟ کیونکہ یہ اتنا اچھا پانی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ادھر ادھر جانے کے بجائے ہم یہیں پر آباد ہو جائیں، ہم اس پانی کے پاس آباد ہونا چاہتے ہیں. تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اجازت دے دی. چنانچہ ایک قافلہ جو سفر پر تھا اور تلاش میں تھا کہ کہاں رکے کہاں جائے، جب ان کو اتنا بہترین پانی نظر آ گیا تو انہوں نے اور آگے جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور اسی جھرنے کے پاس، اسی نہر کے پاس رہنے کا ارادہ کر لیا. چنانچہ وہاں پر وہ قبیلہ رک گیا اور وہ لوگ اپنے خیمے وغیرہ وہاں پر لگا لیے.
اور پیارے بھائیوں ان کو دیکھ کر اور بھی قبائل وہاں پر آئے اور انہوں نے بھی اجازت مانگی حضرت ہاجرہ سے اور اجازت لے کر انہوں نے بھی وہاں پر اپنے خیمے گاڑ لیے. سبحان اللہ. اب دیکھتے دیکھتے وہاں پر خیمے کرتے گئے یہاں تک کہ شہر آباد ہو گیا, ایک شہر آباد ہو گیا اور اس شہر کا نام ہے مکہ مکرمہ. سبحان اللہ. جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہر مسلمان تڑپتا ہے کہ مکہ شریف کی زیارت ہو جائے, خانہ کعبہ کا دیدار ہو جائے. تو وہ مکہ مکرمہ جہاں پر اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اور ساتھ میں اسماعیل علیہ السلام ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں, خانہ کعبہ کی تعمیر ہاتھ بٹا رہے ہیں, گارا اینٹ پورا دے رہے ہیں, پتھر دے رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام لگاتے جا رہے ہیں. خانہ کعبہ تیار ہو گیا. خانہ کعبہ تیار ہوا تو جس پتھر پہ کھڑے ہو کر ٹھہر کر ابراہیم علیہ السلام اینٹیں لگاتے تھے تو اللہ کا کرشمہ, اللہ کی شان دیکھیں آپ کہ جس پتھر پہ آپ تشریف فرماتے کھڑے تھے تو جیسے ایک دیوار ایک پتھر لگ جاتا اس کے اوپر اور ایک پتھر لگا رہا ہے, اینٹ وغیرہ پتھر وغیرہ. تو جب اینٹ کو ٹھیک سمجھ رہے پتھر ہی سمجھ رہے آپ تو جو پتھر وغیرہ ہوتے تو وہ اب جو ہے اس کو ایک اوپر رکھ کے آپ تو یہ نیچے جس جہاں ٹھہرے ہوتے تو وہ پتھر خود بخود اونچا ہو جاتا. سبحان اللہ. جیسے آج سیڑھی ہوتی ہے, آج اب سیڑھی سے جو ہے ایک سیڑھی کے ایک جو ہے سینے پہ ٹھہرتے ہیں اور کم آگے اونچا ہوتا ہے اور سینے پہ ٹھہر جاتے ہیں. لیکن اس زمانے میں وہاں پر جنگل اور بیابان ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اب وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر ٹھہر کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں وہ پتھر بڑا ہوتے جا رہا ہے. جیسے اور ایک پتھر لگ گیا, دیوار اونچی ہو گئی تو یہ پتھر بھی اونچا ہو گیا, اور دیوار اونچی ہوئی اور پتھر اونچا ہوتا گیا. سبحان اللہ. پیارے بھائیوں جب مکمل تعمیر ہو گئی تو پتھر ایک مقام پر آ کر ٹھہر گیا. آج بھی وہ مقام موجود ہے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ مقام ابراہیم وہ ابراہیم علیہ السلام کے قدوم پاک حضرت کے قدموں کے نشان آج بھی حجاج حج پر جاتے ہیں یا معتمرین عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر اس کی زیارت کرتے ہیں اور اس مقام پر 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. تو پیارے بھائیوں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب باپ اور بیٹے دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر دی تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے ابراہیم اب تم لوگوں کو میرے اس گھر کے حج کی دعوت دو. آپ نے عرض کیا اے اللہ یہ جنگل اور بیابان میرے اور میرے بیٹے میرے شہزادے کے سوا یہاں اور تو کوئی ہے ہی نہیں, میں کس کو دعوت دوں؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم آپ کا کام دعوت دینا ہے اور اس دعوت کو آگے پہنچانا یہ ہمارا کام ہے. تو آپ دعوت دے دو. تو آپ نے سب سے پہلے حج کی دعوت دی کہ اے لوگوں کہ اللہ کے گھر کی حج کی میں تم کو دعوت دیتا ہوں, آؤ اللہ کے گھر کا طواف کرو, حج کرو, یہاں کی میں تم کو دعوت دیتا ہوں. آپ نے حج کی دعوت دی تو آپ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے پاس حج کی دعوت دے رہے لوگوں کو, اے لوگوں آؤ اللہ کے گھر کا حج کرو, طواف کرو, آؤ اللہ کے گھر کی زیارت کرو. آپ یہ دعوت دے رہے ہیں لیکن اللہ کی شان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے آپ کی اس آواز کو مولا تبارک و تعالیٰ نے صبح قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے عالم ارواح میں کانوں میں پہنچا دیا. ہمارے کانوں تک بھی آئی بات, ہمارے کانوں نے بھی سنا, ہمارے باپ دادا کے کانوں نے بھی سنا, اور ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں صبح قیامت تک جتنی ہماری نسلیں ہیں جتنے مسلمان صبح قیامت تک آئیں گے سب نے اس کو سنا, اللہ نے سنا دیا. پھر فرمایا گیا کہ جس نے لبیک کہا, لبیک اللہم لبیک, جس نے لبیک کہا تو فرمایا گیا کہ جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا اللہ اس کو ایک حج کی سعادت عطا فرمائے. اور جس روح نے عالم ارواح میں صدائے ابراہیمی پر 2 مرتبہ لبیک کہا
اس کی روح نے 2 مرتبہ کہا. تو زندگی میں دنیا میں جب وہ عالم دنیا میں آئے گا, جب اللہ اس کو جسم دے گا تو پھر وہ 2 حج کرے گا. جس نے 3 مرتبہ صلاۃ ابراہیمی پر لبیک کہا تو جب وہ دنیا میں آئے گا تو 3 حج کرے گا. جس نے 4 مرتبہ لبیک کہا وہ 4 مرتبہ حج کرے گا. تو اب جو جتنی مرتبہ لبیک کہا, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے 25 حج پیدل فرمائے. 25 حج. بعض جگہ پہ اور کبھی زیادہ کا بھی ذکر ملتا ہے. مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک 25 حج آپ نے پیدل فرمائے. اور کتنا فاصلہ ہے؟ تقریباً 425 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اب شارٹ کٹ کے شارٹ بتا راستہ تو اتنا ہے. اب اس زمانے میں پہاڑیوں پہ سے جانا ہوتا تھا تو پتہ نہیں کتنا زیادہ ہوتا, تقریباً 500 کلومیٹر قریب پڑتا ہوگا. تو آپ نے اتنے حج کیے. پیارے بھائیوں, اولیاء کرام نے بے شمار حج کیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی کئی حج آپ نے فرمائے. بعض روایت میں لکھا ہے کہ آپ نے 50 حج کیے. الغرض ہمارے اولیاء ہمارے بزرگوں نے الحمدللہ عز و جل پیدل حج کیے ہیں. ایک نہیں کئی حج کیے ہیں. تو جن کی روح عالم ارواح میں بیدار تھی, لبیک کہی, اللہ کے خلیل کی دعوت پر لبیک کہی, تو وہ حج کرنے والی ہے. تو جس کی روح نے جواب نہیں دیا, غافل رہی, جواب نہیں دیا, تو پھر وہ روح حج بھی نہیں کرے گی. جب دنیا میں آئے گا بندہ تو اس کو حج بھی نہیں ملے گا. حالات ایسے ہو جائیں گے, حج نہیں کر پائے گا. لیکن حج جو ہے وہ زندگی میں ایک مرتبہ اس پر فرض ہے جو مکہ مکرمہ پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے. مکہ مکرمہ پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے تو زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس پر حج فرض ہے, اس کے علاوہ کوئی حج فرض نہیں ہے. اب غریب ہے, مکہ مکرمہ پہنچنے کی استطاعت نہیں ہے, نہیں جا سکتے. اب تو 5 لاکھ 6 لاکھ پتہ نہیں کتنے لاکھ لگ رہے ہیں. اتنے پیسے اگر نہیں ہیں تو میرے پیارے محترم بھائیوں اس پر حج فرض وغیرہ کچھ نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ جو مکہ مکرمہ جو شہر آباد ہوا, مکہ مکرمہ شہر آباد ہوا, تو پیارے بھائیوں ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, آپ نے اسلام کی تبلیغ کا کام کیا. لوگ آپ پر اسلام قبول کرے, اسلام میں داخل ہوئے, آپ کا کلمہ پڑھنے لگے, لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ. تو آپ کا کلمہ پڑھنے لگے. اسماعیل علیہ السلام, پھر ان کے شہزادے ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ حضرت سارہ کے شہزادے حضرت اسحاق علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, اور پھر ان سے جتنے انبیاء ہوئے بنی اسرائیل کے انبیاء تقریباً انہی کی نسل سے چلے ہیں. اسحاق علیہ السلام, یہ داؤد علیہ السلام, یہ پوری جو ہے انہی کی نسل سے. یوسف علیہ السلام یہ بھی جو ہے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہوتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں موسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی اولاد میں سے, عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی اولاد میں سے. تو 3 یا 4 انبیاء ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, اور اسی میں سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود اسی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. تو اب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 2 ہیں, اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو آخری نبی جو آئے ہیں حضور علیہ السلام آخری نبی ہے. اب آخری نبی جو ہیں ان کے بعد کوئی نئے نبی نہیں آئیں گے, نیا دین نہیں آئے گا, ان پر نبوت ختم ہوگی. تو جس پر نبوت ختم ہوگی اس کے بعد کوئی نیا دین نہیں آئے گا, اور کوئی پہلے کے سارے دین منسوخ ہو جائیں گے, پہلے کے جتنے دین تھے سب منسوخ, اب یہ دین چلے گا. تو یہ بہت بڑی بات ہے, اور اس بڑی بات کو یہودی زیادہ سمجھتے تھے. تو ان کو جو ہے آسمانی کتابوں سے جب یہ علم ہو گیا کہ آخری نبی دنیا میں تشریف لانے والے ہیں اور ان کے والد دنیا میں تشریف لا چکے ہیں, تو انہوں نے حضور علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ کو ہی شہید کرنا چاہا, لیکن ناکام رہے. یہاں تک کہ رسول پاک علیہ السلام
دنیا میں جلوہ بار ہو گئے، اور جب جلوہ بار ہو گئے تو ان کو خبر ہو گئی یہود کو کہ آخری نبی آ گئے ہیں اور ہمارے سارے دین منسوخ ہوں گے، توریت منسوخ ہو جائے گی، زبور منسوخ ہو جائے گی، کیونکہ یہودی دو کتابوں کو مانتے ہیں، انجیل کو نہیں مانتے تھے، انجیل کو نہیں مانتے تھے، تو ان کو خبر ہوئی کہ اب توریت اور زبور جن کو ہم مانتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، یہ بنی اسرائیل آل یعقوب بنی اسرائیل کو کہتے ہیں، تو اب ان کو یہ ہوا کہ ہم بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد، موسیٰ علیہ السلام کا ہمارا دین یہ سب منسوخ ہونے والا ہے، اور اب یہ ایک دین آنے والا اسلام، اور اس کے بانی محمد عرب کے رہنے والے محمد عربی ہوں گے۔ تو ان کو جو ہے یہ بات ہضم نہیں ہوئی، تو وہیں سے ان کو اسلام اور بانی اسلام سے ان کے دل میں مخالفت پیدا ہو گئی، جو ختم نہیں ہوئی، آج تک چل رہی ہے، آج تک چل رہی ہے، اور یہ صبح قیامت تک چلتی رہے گی، ان کی دشمنی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آج بھی مسلمانوں کا جو سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ یہودی ہے، آج بھی مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہے، اور جتنے بت پرست وغیرہ ہیں یہ اس زمانے میں بھی یہود کے ساتھ ہوا کرتے تھے، آج بھی بت پرستی کرنے والے یہ آج بھی یہود کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، آپ کو خبر ہے تمام چیزوں کی۔ تو میرے پیارے اور محترم بھائیوں، ہمارے آقا وہ مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں جلوہ بار ہوئے، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، مکہ مکرمہ میں تولد ہوئے۔ مکہ مکرمہ حضور علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، تو رسول پاک علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے بے انتہا محبت ہے، مکہ مکرمہ سے حضور علیہ السلام کو بے انتہا محبت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو، کیونکہ ان کی اہلیہ حضرت ہاجرہ نے یہ مکہ مکرمہ کو آباد کیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ مکے میں تو رحمت نازل فرما، اور مکے والوں کے لیے پھلوں کا انتظام فرما کہ یہاں پر پوری دنیا کا پھل یہاں کے رہنے والے کھائیں، تو ایسا انتظام فرما، کیونکہ جنگل اور بیابان ہے، کوئی وہاں پر کھیتیاں نہیں ہوگی، کوئی سرسبز و شاداب زمینات نہیں ہے، بالکل جو ہے ریگستان ہے اور جنگل اور بیابان ہے، پانی کا نام و نشانی وہاں پر، زمزم کی برکت سے تو وہاں پر لوگ آباد ہوئے، تو اتنا زیادہ پتھریلا اور ریتیلا علاقہ ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ تو اس مکہ مکرمہ کو پھلوں سے آباد کر دے، یہاں کے رہنے والے ہمیشہ پھل کھاتے رہے، انہیں پھلوں میں کوئی کمی نہ آئے، اور یہاں پہ رحمت نازل فرما، یہاں کے رہنے والوں کو برکت نازل فرما، رحمتوں کی، برکتوں کی، پھلوں کی اور بہت ساری نعمتوں کی ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا فرمائی۔ پھر آقا علیہ السلام بھی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں کی برکت، ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی تھی، حضور علیہ السلام کی آمد کی ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی کہ اے اللہ یہاں اس شہر میں ایک نبی کو پیدا کر جو لوگوں کو سدھرا کرنے والا ہو، آپ نے دعا فرمائی تھی۔ تو پیارے محترم بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی اور ابراہیم علیہ السلام نے آمد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ تو الغرض مکہ مکرمہ میں نبی کریم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب بندہ جس شہر میں پیدا ہوتا کوئی بندہ، اب میں حیدرآباد میں پیدا ہوا تو مجھے حیدرآباد سے محبت ہے کیونکہ میری چاہے پیدائش اولڈ سٹی دبیر پورہ، میں وہاں پیدا ہوا تو مجھے دبیر پورے سے محبت ہے، تو حیدرآباد سے محبت ہے۔ تو بندہ جہاں پیدا ہوتا ہے اس کو شہر سے محبت ہو جاتی ہے۔ آپ جہاں پیدا ہوئے شہر سے محبت، آپ کے محلے سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمارے آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، 50 سال سرکار مکے میں رہے، 50 سال 53 سال 53 ایئرس مکے میں رہے، 40 سال تک اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد 13 سال، 53 سال کی عمر شریف میں آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر کو ساتھ لے کر حکم خداوندی سے
ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے. تو اب جس کو اپنے شہر سے محبت ہو، سرکار کو مکی سے بہت محبت، کیونکہ اللہ کا گھر ہے، خانے کعبہ ہے، لوگ حج پر آتے ہیں، زمزم وہاں پر ہے، اللہ کا گھر ہے وہاں پر. لیکن اسلام کی تبلیغ کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل جائے، مکے والے اسلام کی تبلیغ میں بہت رکاوٹیں ڈال رہے تھے. عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، فلاں فلاں بہت زیادہ رکھنے ڈال رہے تھے اور تکلیف پہنچا رہے تھے. جو بھی حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیا کرتے. تو رب تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے میرے حبیب، آپ اس شہر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت فرمائیے. تو رسول کریم علیہ السلام 53 سال کی عمر شریف میں، اور صدیق اکبر کی عمر اس وقت 50 سال ہے. حضور علیہ السلام سے 2.5 یا 3 سال عمر میں صدیق اکبر کم ہے. تو صدیق اکبر کی عمر اس وقت تقریباً 50 سال، رسول کریم علیہ السلام کی عمر شریف اس وقت 53 سال، 53 ایئرس. اب ہجرت کا موقع ہے. ہجرت کے موقع پر آج بھی اگر آپ حج یا عمرے پر جائیں گے تو وہاں دیکھیں گے غار ثور ہے. غار ثور بہت بڑا پہاڑ ہے، بہت اونچا پہاڑ ہے. تو اس پہ آدمی چڑھنے کی ہمت نہیں کرتا، اس کے پیر جواب دے دیتے ہیں. اتنا اونچا پہاڑ، اتنی بلندی پر پہاڑ ہے. تو اس پہاڑ پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا. اپنے کندھوں پر سوار کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تور بھی بولتے اس کو، ہم تور بولتے، وہاں پہ تور بولتے، ساکو جو تا پڑھتے وہاں پر ساکو. تو اصل میں وہ جبل ثور ہے، کوہ ثور بھی بولتے اس کو. تو اب اس پہاڑ پر جب کوئی رستہ بنا ہوا نہیں تھا، ابھی تو رستے کچھ بنے ہوئے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے کیسا چلو گے بتا ہے. 50 سال کی عمر، آج کسی کی 50 سال کی عمر ہے تو وہ تنہا چڑھنا اس کے لیے مشکل ہے، اس کے پیروں میں درد شروع ہو جاتا ہے اتنی بلند پہاڑی پر. یہ اب دیکھے پار پار کی ہمت نہ چڑھنے کی. لیکن سبحان اللہ، صدیق اکبر کی وہ جانی ساری، رسول پاک کے نام پر جان قربان. امام احمد رضا نے فرمایا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. تو پیارے بھائیوں، صدیق اکبر رسول کریم علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر لے کر پہاڑ پر اوپر تشریف لے گئے، کیونکہ کفار مکہ رسول کریم علیہ السلام کو شہید کرنے کے ارادے سے گھر کو گھیر لیا تھا. لیکن آقا علیہ السلام نے مٹی اٹھا کر گھر سے نکل کر باہر مٹی ان کی طرف پھینکی تو اللہ نے ان کی آنکھیں بند کر دی اور رسول کریم ان کفار کے سامنے سے نکل گئے. اور نکل کر راستہ جو ہے مدینہ ادھر جاتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام کو ہے تور کی طرف، کو سور جبل ثور کی طرف پلٹ گئے آقا علیہ السلام. اب وہ لوگ سمجھ گئے کہ ادھر گئے، لیکن وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ گئے کدھر آخر. پھر بھی انہوں نے اپنے جاسوسوں کو دوڑا دیا. اس کے باوجود آقا علیہ السلام کو نظر نہ آئے، کیونکہ جبل ثور پہ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے اور وہاں پر غار ثور ہے. غار ثور اس کا بھی مشہور واقعہ آپ کو معلوم ہی ہے. غار ثور میں صدیق اکبر آگے پہلے چلے گئے اور جا کر صاف صفائی کی. اس کے بعد اندر جا کر صاف صفائی کر کے اب عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے پورا صاف کر دیا، اب آپ اندر تشریف لائیے غار کے اندر. تو اپنے کرتا وغیرہ جو تھا اس کو پھاڑ کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کر جو غار میں سوراخ تھے سارے سوراخوں کو آپ نے بھر دیا تھا. ایک سوراخ باقی رہ گیا اور وہ سوراخ کو بند کرنے کے لیے کپڑا وغیرہ کچھ نہ تھا، تو آپ نے اپنا پیر رکھ دیا. مشہور واقعہ ہر مسلمان کو معلوم ہے. اپنا پیر رکھ دیا، عرض کی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اندر تشریف لائیے، میں نے یہاں پہ صاف صفائی کر دی. اب سرکار غار کے اندر تشریف لائے اور صدیق اکبر کی ماڑی مبارک پر اپنا سر مقدس رکھ کر آقا علیہ السلام آرام فرمانے لگے. سبحان اللہ.
تو اب وہ جو پیر رکھا تھا صدیق اکبر نے جس سوراخ پر، تو وہاں پر ایک سانپ آ گیا، اور سانپ آ کر اب جو ہے وہ سانپ اپنے سر سے صدیق اکبر کی ایڑی کو مس کر رہا ہے، ڈنک نہیں مار رہا ہے، مس کر رہا ہے تاکہ صدیق اکبر ہٹا لے، ڈنک نہیں مار رہا، کیونکہ اس کو خبر تھی سانپ کو کہ اس غار میں اللہ کے آخری نبی ایک دن ضرور تشریف لانے والے ہیں، تو ان کی زیارت کروں گا۔ اس نیت سے وہ سانپ ایک زمانے سے اس غار میں انتظار میں ہے، اس کا انتظار ختم ہو گیا، لیکن بیچ میں صدیق اکبر کا پیر آ گیا نا، اب وہ زبان حال سے کہہ رہا کہ ابو بکر ہٹا لو پیر، مجھے زیارت کرنی ہے، اپنا پیر ہٹا لو، سر رگڑ رہا ہے، ڈنک نہیں مار رہا ہے، سر رگڑ رہا ہے، لیکن صدیق اکبر سمجھ لے کہ سانپ ہے، اگر اس کو باہر آنے دیا گیا تو پھر میرے آقا علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچا دے، تو اگر یہ ڈنک مارنا ہی چاہتا ہے تو میرے پیر پہ ڈنک مار لے، میں شہید ہو جاؤں گا، لیکن میرے آقا علیہ السلام کو کوئی تکلیف پہنچنے نہیں دوں گا۔ صدیق اکبر نے اپنی جان حضور کے نام پہ قربان کر دی۔ سانپ نے اس کے بعد دیکھا کہ صدیق اکبر پیر نہیں ہٹا رہے ہیں، اور اتنے سالوں کا انتظار جو تھا وہ ختم ہوا، اور یہاں یہ پیر صدیق اکبر کا میرے بیچ میں آ گیا، لیکن مجھے تو حضور کا دیدار کرنا ہی کرنا ہے، تو اس سانپ نے صدیق اکبر کے پیر پر ڈنک مار دیا، جیسے ڈنک مارا زہر چڑھ گیا، شدت کی تکلیف، عرب کا ریگستان کا سانپ کیسا زہریلا، خدا جانے کیسا زہریلا سانپ تھا ہوگا، تو صدیق اکبر کے جسم میں زہر چڑھ گیا، اور زہر کی شدت کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھ میں آنسو آ گئے، وہ آنسو ٹپکے، تو رسول کریم علیہ السلام ماڈی مبارک ہی میں آرام فرما رہے ہیں، اس طرح چہرہ مبارکہ پر آنسو ٹپکے، سرکار نے آنکھیں کھول کے فرمایا کہ اے ابو بکر کیوں روتے ہو، کیا ہوا؟ صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جا رہا ہو، دو آدمی کو جا رہے ہو ساتھ میں، اور ایک کو سانپ ڈس لے تو ہنگامی کنڈیشن ہو جاتی ہے، چیخ پکار ہو جاتا ہے، سانپ آ گیا، سانپ آ گیا، یہ آدمی جو ہے جذبات میں آ جاتے لوگ، سانپ آ گیا، پلا پلا پلا، لیکن رسول کریم علیہ السلام نے جب پوچھا کہ ابو بکر کیا ہوا، تو صدیق اکبر کمال ادب کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، تو مکمل ادب کو جو پروان دیتا ہے، ادب کی بلندیاں، ادب کی پوری بلندیوں پر جا کر صدیق اکبر بالکل نہایت نرم لہجے میں اور انتہائی پست آواز میں حضور کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا رسول اللہ مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ سرکار نے فرمایا کہ اپنا پیر آگے بڑھاؤ، صدیق اکبر اپنا پیر آگے بڑھائے، حضور کی بارگاہ میں حضور کے سامنے رکھ دیا، یا رسول اللہ یہاں ڈس لیا۔ سرکار علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن، تھوک مبارک، اپنا لعاب دہن رسول کریم علیہ السلام نے صدیق اکبر کے پیر پر، ایڑی پر، جہاں پر سانپ نے ڈسا تھا اس مقام پر لگا دیا۔ جیسے حضور نے لعاب دہن لگایا، رسول کریم علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکت سے سارا زہر کا اثر جاتا رہا، اور صدیق اکبر کو مکمل صحت اور شفا عطا ہو گئی۔ پیارے بھائیوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب سانپ کا تو مسئلہ حل ہو گیا، سانپ تو اپنا مقصد پورا کر کے وہ چلا گیا، زیارت کے لیے حضور کی، وہ تو چلا گیا، اب اس کا کتابوں میں اور آگے کچھ واقعہ نہیں ملتا، لیکن اب دیکھا کہ کفار مکہ جاسوس پیچھا کرتے 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 غار ثور تک آئی گئے، اور وہاں پر غار کے دہانے پر جو مکڑی کا جالا تھا، حکم خداوندی سے مکڑی نے وہاں پہ جالا بن دیا۔ العنکبوت پارے کا نام ہے، سورہ العنکبوت، تو یہ جو ہے العنکبوت جو ہے یہ مکڑی کے جالے کو کہتے ہیں، مکڑی کے جالے کو۔ تو پیارے بھائیوں، اللہ کے حکم سے مکڑی نے ایک جالا بن دیا غار کے دہانے پر، اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے ایک کبوتری آ کر اس نے انڈے وہاں پر ڈال دیے، انڈے ڈال دیے، کبوتری کے انڈے وہاں پر جالا ہے، جالے بھرے ہوئے ہیں، اس پر کبوتری کے انڈے ہیں،
تو کفار مکہ پورا غار یہ پورا جبل سور اوپر چڑھ کر، کیونکہ ان کو پیروں کے نشانے معلوم ہو گئے، پیروں کے نشان کے دیکھتے 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 وہاں تک آ گئے، لیکن جب دہانے پر آئے تو وہاں دیکھا تو وہاں پر جو ہے مکڑی کا چالا ہے اور کبوتری کے انڈے ہیں۔ وہ دیکھ کر کفار اب ان کو سمجھ نہیں آئی، یہاں تک تو نشان ملتے ہیں ابو بکر کے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن اس کے بعد پیروں کے نشانے دکھ رہے ہیں، تو گئے کا نشان۔ اگر اس غار میں اگر جاتے دونوں حضرات اگر غار میں جاتے تو یہ مکڑی کا جالا یہ ٹوٹ جاتا، انڈے بھی گر جاتے نیچے، تو مکڑی کا چالا پورا جو ہے غار کے ساتھ دہانے کو بندھا ہوا ہے پورا، اس کے اندر تو کوئی جانے کا سوال ہی پتا نہیں ہوگا۔ آخر گئے کہاں؟ اب جو ہے آگے اطراف پھر رہے ہیں، یہاں تک آئے اس وقت کہاں ہے، یہاں تک آئے کہاں ہے، یہاں تک آگے غار کے اطراف پھر رہے ہیں۔ اس کے اوپر آنا ہوتا ہے شیوری کا جان ہے جان کیا نظر آئے، جان ہے جان جان کیا نظر آئے، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ حضور کائنات کی جان ہے اور جان کبھی نظر نہیں آتی، تو حضرت فرما رہے ہیں جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو یعنی دشمن کفار مکہ، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، غار کے طرف پھر رہے ہیں، حضور کو تلاش کر رہے ہیں، حضور کو تلاش کر رہے ہیں۔ حضور کہاں ملی؟ حضور تو کائنات کی جان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، غار کے اطراف پھرتے پھرتے کفار ایک جگہ رک گئے، صدیق اکبر نے دیکھا کہ کفار مکہ یہاں ٹھہرے ہوئے، ہاتھ میں ننگی تلواریں ہیں، ان کے پیر نظر آ رہے ہیں۔ صدیق اکبر دیکھ رہے ہیں کہ کفار کے پیر نظر آ رہے ہیں، ہاتھوں میں تلواریں ہیں، اور بہت زیادہ کثیر تعداد میں وہ لوگ ہیں، اور اگر وہ لوگ اپنے پیروں کی طرف بھی دیکھیں گے تو ہمارے طرف ان کی نگاہیں آئی جائے گی، یہاں تک بھی ان کو دکھ جائے گا۔ تو پھر انہوں نے آہستہ سے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تو غار کے قریب تک آ گئے، یا رسول اللہ بالکل قریب آ گئے۔ تو صدیق اکبر کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا، کیونکہ آپ نے تو اپنی جان پہلے ہی قربان کر دی تھی، تو تھی کس کی فکر؟ رسول پاک علیہ السلام کی فکر تھی۔ تو یا رسول اللہ تو قریب آ گئے بالکل، اگر یہ اپنے پیروں کی طرف بھی دیکھ لے تو ہم یہ نظر آ جائیں گے یا رسول اللہ۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ کیا فرمایا؟ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن، گھبراؤ مت، غمزدہ مت ہو، غمگین نہ ہو، لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، معنا، ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی بھائیو، علماء نے ایک نقطہ بیان کیا ہے، میں نے اس سے پہلے بھی یہ واقعہ بیان کیا تھا، پھر ایک بار جو ہے عرض کر رہا ہوں۔ تو علماء نے ایک لطیف کا نقطہ بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون موسیٰ کے پیچھے پڑ گیا، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آنے لگ گیا، تو اب سامنے دریائے نیل ہے، سامنے دریا ہے اور پیچھے
فرعون اور فرعون کا لشکر ہے. تو اب بنی اسرائیل جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی امتی، اب وہ لوگ جو ہے فکر مند ہو گئے، ارے سامنے پانی ہے اور پیچھے سے تو فرعون آ رہا ہے، اب تو ہم مرے، اب کیسے ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام یہ کیا ہو گیا؟ ہم تو پانی، سامنے پانی ہے، کہاں جائیں گے؟ اتنا پانی ہے اور پیچھے ہمارا پیچھا کرتے ہوئے فرعون آ رہا ہے، اس کا لشکر آ رہا ہے، ہم تو مرے، اب بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہم تو مرے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بے شک گھبراؤ مت، اللہ میرے ساتھ ہے. کیا فرمایا تھا؟ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ میرے ساتھ، اللہ میرے ساتھ ہے، گھبراؤ مت، اللہ میرے ساتھ ہے. یہ کون فرما رہے؟ موسیٰ علیہ السلام. اور صدیق اکبر، جب صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ، اب یہ تو کفار مکہ بالکل قریب آ گئے، ان کے پیروں کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے. تو سرکار نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ اے ابو بکر گھبراؤ مت، اللہ میرے ساتھ ہے، یہ نہیں فرمایا. حضور کی عاجزی انکساری، آپ فرمایا کہ لا تحزن، گھبراؤ مت، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. صدیق اکبر کو بھی ساتھ ملے گی، اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ. یہ نہیں فرمایا کہ گھبراؤ مت، اللہ میرے ساتھ ہے، نہیں. کیا حضور کی عاجزی ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ. تو یہ حضور کی عاجزی. اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا جلال، موسیٰ علیہ السلام ان کا معاملہ الگ ہے، وہ اللہ کے کلیم ہیں، تو کلیم کا معاملہ الگ ہے، حبیب کا معاملہ الگ ہے. پیارے بھائیوں، 3 دن 3 رات جبل ثور پر، غار ثور میں رہ کر رسول کریم علیہ السلام پہاڑ سے نیچے تشریف لائے، صدیق اکبر ساتھ میں نیچے تشریف لائے، پھر وہاں سے مدینہ منورہ کا سفر فرمایا. اسی کو ہجرت کہا جاتا ہے. تو ہجرت فرما کر رسول کریم علیہ السلام 10 سال مدینے میں رہے. جب ہجرت فرمائے تو صحابہ کرام ایک کے بعد ایک آنے لگے. تو جیسے مکہ چھوڑ کر مدینے آئے سب بیمار ہو گئے، پانی نہیں بن رہا ہے. جیسے آپ بھی حیدرآباد چھوڑ کر کسی اور شہر کو جائیں، یا کوئی بندہ مہاراشٹر کا ہے، کرناٹک کا ہے، کوئی بندہ یو پی کا ہے، کوئی بہار کا ہے، اب وہ یہاں پہ آئے تو ظاہر ہو کہ یہاں پہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے پہلے شروع میں، پھر باتیں جب جاتی ہیں. جب صحابہ کرام علیہ رضوان مدینے کو گئے مکہ چھوڑ کر، تو مدینے میں صحابہ بیمار ہو گئے، بیماریاں آتی، بخار آ کر بیمار پڑ گئے. حضور کی بات کا فیصلے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ ہم مکے میں بڑے صحت مند تھے، تندرست تھے، لیکن یہ کیا ہوا کہ یہاں پر اگر بیمار پڑ گئے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شہر، اس کا نام حضور کی آمد سے پہلے اس کا نام مدینہ نہیں تھا، یثرب تھا. اور یثرب کے معنی ہوتے ہیں تکلیف کی جگہ، تکلیف دہ جگہ، غم کی جگہ، تکلیف، بیماری، مصیبت کی جگہ، پریشانی کی جگہ، یثرب کے معنی. تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اب یہ یثرب نہیں ہے، اب اس کا نام مدینہ ہے. سبحان اللہ. اور پھر آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، تو نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے مکہ مکرمہ میں جو برکت عطا فرمائی، اس سے دگنی برکت تو مدینے میں عطا فرما، اس سے دگنی برکت مدینے میں عطا فرما. تو پیارے بھائیوں، روزانہ مدینے میں 99 برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور ایک برکت عالم اسلام میں بڑھتی ہے، پوری دنیا میں ایک برکت بڑھتی ہے. 99 برکتیں مدینے میں بڑھتی ہیں، یہ حضور علیہ السلام کی دعا کی برکت سے. پھر صحابہ کرام علیہ رضوان اس برکت کی دعا کے بعد صحت مند ہو گئے. سبحان اللہ، صحت مند ہو گئے. تو ایسے صحت مند ہو گئے کہ سبحان اللہ پھر کبھی بیماری نہیں ہوئی. اور آج بھی مدینے کی آب و ہوا میں، آج بھی اگر آپ مدینے جائیں گے، مدینے منورہ میں حاضر ہوں گے اور مدینے میں جائیں گے، تو مدینے میں پیارے محترم بھائیوں، وہاں کے پانی میں، وہاں کی ہوا میں الحمدللہ صحت ہے اور برکت ہے. ذکر مدینہ ہے پیارے بھائیوں.
ٹیک لے کر نہ بیٹھیں کہ حضور کے شہر کی بات ہو رہی ہے، مدینے کی بات ہو رہی ہے، تو بات بھائی ہمارے ٹیک لے کر بیٹھے سے ادباً گزارش ہے تھوڑا قریب تشریف لا لیجیے معذرت کے ساتھ کہ تھوڑا قریب آ جائیے کہ حضور کے شہر کا ذکر ہو رہا ہے، مدینے کا ذکر ہو رہا ہے کہ جتنا ادب کریں گے مدینے کا اتنی زیادہ ہماری سعادت بنتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، مدینہ جو ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کے لیے دگنی برکت کی دعا فرمائی، اور جنگ احد ہوئی، جنگ احد مدینے سے 3 کلومیٹر آگے جنگ ہوئی، جنگ میں 70 صحابہ زخمی ہوئے، گہرے زخم آئے، تلوار کے، نیزوں کے، تیروں کے زخم آئے۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے ایک حصہ بتایا مدینے کا، فرمایا کہ یہ مٹی یہ اپنے زخموں پہ لگاؤ کہ یہ خاک شفا ہے، یہ خاک شفا ہے، کہ اس کو اپنے زخموں پہ لگاؤ۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے وہ مٹی کو لیا، جہاں جہاں زخم تھے، ہاتھ پر، پیر پر، جہاں وہ زخم تھے ان زخموں پر مٹی کو لگایا۔ تو آج جو ایک دم بہت زیادہ قیمتی جو کریم ہوتے ہیں، درد کم ہو جائے، جلدی جلدی زخم سوکھ جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، جو کریم وغیرہ آج کل ہے، تو یہ کریم وغیرہ تو کچھ بھی نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام نے جو نشاندہی فرمائی کہ یہ خاک شفا ہے، لہذا اس خاک کو اپنے زخموں پر لگاؤ۔ تو صحابہ نے مٹی لے کر اپنے جسم پر مل لیا، تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت شفا عطا فرمائی۔ آج بھی الحمدللہ وہ جگہ موجود ہے جہاں پر رسول کریم علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا تھا کہ یہ مٹی تمہارے لیے خاک شفا ہے۔ ویسے تو مدینے کی ہر زمین، ہر مٹی شفائی شفا ہے، لیکن ایک جگہ خاص مخصوص جگہ جو رسول کریم علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی، تو آج بھی مدینے کی زائرین مدینہ جب وہاں جاتے ہیں تو سبحان اللہ وہ خاک شفا لے کر آتے ہیں، اور پھر جن کو زخم ہے اس زخم پہ لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں، ہمارے آقا علیہ السلام والسلام جب مدینے آئے تو وہاں پر جو کنویں تھے وہ کنویں کا پانی کھارا پانی تھا، کھارا پانی، کھاری بھی کہتے ہیں اس کو، تو پانی جو ہے میٹھا نہیں تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک کھاری کنویں میں ڈالا، تو اللہ نے اس لعاب دہن مصطفیٰ کی برکت سے اس کھارے پانی کے کنویں کو میٹھے پانی میں تبدیل فرما دیا۔ تو اس کا نام ہے بیر شفا، بیر روحا، بیر خاص بول کے بھی اور ایک بھی جو ہے ایک بہترین کنواں ہے، کنویں کو عربی میں بیر کہتے ہیں، بیر روحا، بیر روحا۔ تو پیارے بھائیوں، تو وہ پانی جو ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پانی جنت کا پانی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے وقت وصال دنیا سے پردہ کرتے وقت صحابہ کو وصیت فرمائی کہ مجھے اس بیر خاص کے، اس کنویں کے پانی سے مجھے غسل دینا، اس پانی سے مجھے غسل دینا، سرکار نے وصیت فرمائی۔ الحمدللہ آج بھی وہ پانی دستیاب ہے، کیونکہ پہلے جو ہے وہ پانی کو نجدیوں نے بند کر دیا تھا، کنویں کو لاک کر دیا تھا۔ ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ بالکل نجدیوں نے کھول دیا، فوج کے کنٹرول میں دے دیا سارا ایریا، فوج اب اپنے حساب سے کام کر رہی وہاں پر۔ تو سنا ہے کہ ان لوگوں نے وہ راستہ کھول دیا ہے، تو ابھی حجاج زائرین مدینہ وہاں جا کر وہ پانی حاصل کر رہے ہیں۔ اور مدینہ منورہ سے جو راستہ بدر کو جاتا ہے اس راستے پر 2 کنویں ہیں، اور ایک کنواں بیر روحا یا بیر شفا، ایک کنواں وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کنویں کا پانی 70 انبیاء علیہ السلام نے نوش فرمایا۔ 70 انبیاء علیہ السلام نے اس پانی کو نوش فرمایا۔ تو الحمدللہ وہ پانی بھی وہاں پر زائرین کے لیے دستیاب رہتا ہے۔ تو وہ ابھی تو موٹر لگی ہوئی ہے، تو موٹر سے جب ٹینک میں پانی آ جاتا ہے، پھر وہ نیچے ٹوٹیاں لگی ہوتی ہیں، تو لوگ جاتے ہیں اس سے وضو بھی کرتے ہیں، پانی پیتے بھی ہیں، اور تبرک کے طور پر بھر کر گھر کو بھی لا لیتے ہیں الحمدللہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمارے آقا نبی کریم علیہ السلام والسلام، آقا علیہ السلام کے انگلیوں سے بھی پانی کے جھرنے جاری ہوئے ہیں۔ ایک جنگ کا موقع ہے،
کہ صحابہ کرام 1400 صحابہ ہیں، پانی نہیں ہے، وضو نماز کا وقت ہو گیا، پانی نہیں ہے، تو اب کیسے؟ سرکار نے فرمایا جس کے پاس بھی تھوڑا بہت بھی پانی ہو تو لے آؤ اور ایک برتن لے آؤ۔ چنانچہ ایک برتن لایا گیا اور جن کے پاس تھوڑا تھوڑا پانی تھا، بالکل تھوڑا تھا، جس میں ایک آدمی وضو بھی نہیں کر سکتا، چند تھوڑا سا پانی، چلو بھر پانی، تو جن کے پاس تھا سب نے لا کر اس میں ڈال دیا۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے اپنی انگلیاں اس برتن میں رکھ دی، حضور نے اپنی انگلیاں اس برتن میں رکھ دی۔ تو اب یہاں حضور کا معجزہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آقا علیہ السلام کے مبارک انگلیوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، سبحان اللہ، اور وہ جو بڑا برتن تھا وہ برتن بھر گیا۔ اب سرکار فرماتے ہیں صحابہ سے کہ اے صحابہ آؤ، جس کو پانی پینا ہے پانی پیو، جس کو وضو کرنا وضو کرو، جس کو پانی بھر کے رکھنا بھر کے رکھو۔ چنانچہ 1400 صحابہ کرام علیہ الرضوان نے وہ پانی نوش فرمایا، اس سے وضو بھی فرمایا، پھر ان کے پاس جو برتن تھے وہ سارے برتن اس پانی سے بھر لیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آقا حضرت اس کے اوپر بھی اشعار لکھے ہیں۔ تو ایک پانی تھا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں کا پانی، جس کو زمزم کہا جاتا ہے، اور ایک وہ پانی ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کے ایڑیوں سے نہیں بلکہ انگلیوں سے جاری ہوا تھا، سبحان اللہ۔ تو وہ پینے والے خوش نصیب صحابہ، انہوں نے وہ پانی پیا، اور ہم تو اس دور میں تھے نہیں، ہم تو اس دور کے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم کا ایسا کنواں جاری فرما دیا ہے، ایسی نہر جاری فرما دی ہے، اب یہ صبح قیامت تک پانی ہر مسلمان کو ہر کو ملتا رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو میرے پیارے اور محترم بھائیوں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ دو مبارک شہر ہیں، ان شہروں کو رسول کریم سے نسبت ہے، انبیاء علیہ السلام سے نسبت ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینہ، کہ جو مدینہ ہے، کہ مدینے کی تکلیف پر جو صبر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور فرمایا کہ تم میں سے جس سے ہو سکے مدینے میں مرو، یہ جو مدینے میں مرتا ہے میں اس کی شفاعت کرواؤں گا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اہل مدینہ کو، مدینے والوں کو تکلیف دیتا ہے، ان کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو وہ ایسا گھل جائے گا جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے، نمک گھل کے ختم ہو جاتا ہے پانی میں، اس طرح وہ آدمی ختم ہو جائے گا جو اہل مدینہ کو تکلیف پہنچائے گا۔ تو مدینے والوں کو تکلیف نہیں پہنچانا، مدینے کی تکلیف پر صبر کرنا، اگر آپ کو مدینے میں کوئی تکلیف آ گئی تو صبر کرنا، کوئی غلط الفاظ زبان سے ادا نہیں کرنا، کہ وہاں کی تکلیف پر صبر کرنے پر اجر عظیم کی بشارت ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یمن فتح ہوگا، یمن فتح ہوگا، لوگ آئیں گے اور اپنے اپنے لوگوں کو لے کر یمن چلے جائیں گے۔ عراق فتح ہوگا، لوگ آئیں گے اور اپنے لوگوں کو لے کر عراق چلے جائیں گے۔ فرمایا دمشق فتح ہوگا، شہروں کے نام لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگ آئیں گے اور اپنے لوگوں کو لے کر اس علاقے میں چلے جائیں گے، حالانکہ ان تمام شہروں سے بہتر ان کے لیے مدینہ تھا، لیکن لوگوں کے اندر جو ہے ایسی کیفیت پیدا ہو جائے گی، ارے وہ شہر آباد ہو گیا چلو وہاں چلے جائیں گے، لوگ چلے جائیں گے اس طرح سے، لیکن آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کے لیے مدینہ بہتر تھا۔ تو میرے پیارے محترم بھائیوں، مدینہ وہ مدینہ کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جو روزانہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، شام تک آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں، شام ان کی اثر کا وقت ہوتا ہے تو دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں صلوات و سلام پیش کرنے کے لیے، اب یہ فرشتے پلٹ کر واپس چلے جاتے ہیں، یہ صبح 70,000 شام 70,000، اور جو ایک بار آ گئے دوبارہ قیامت تک کبھی نہیں آئیں گے، اتنی لمبی لائن ٹھہری ہے وہاں پر انتظار میں کہ کب اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جا کے ہمیں سلام کا موقع ملتا ہے۔ تو ہم عاصی، ہم گناہگار، ہم بدکار اگر مدینے میں رہ جائیں تو رہ سکتے جا کر،
جتنے مرتبہ چاہے جا سکتے ہیں، لیکن فرشتوں کو صرف ایک بار، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت کی بارگاہ سے اس قدر کی ہے، آسی بھی ہیں چہیتے بھی ہیں، طیبہ ہے زاہدو، مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے، کہ مکہ نہیں ہے یہ جہاں خیر و شر کی جانچ ہو رہی، مکے میں جانچ ہوتی ہے، مدینے میں جانچ نہیں ہوتی، مدینے میں تو ابر رحمت برسنا ہے، اور مکے میں جانچ ہے۔ کیسی جانچ؟ آپ بولیں گے کون سی جانچ ہے؟ تو جانچ یہ ہے کہ جب آپ عمرے پر جا رہے ہیں، حج پر جا رہے ہیں، حاجی حج پر جا رہا ہے، احرام باندھا ہوا ہے، حالت احرام میں، تو حالت احرام میں خواتین بھی جو ہے احرام باندھ کر آ رہے ہیں، تو خواتین کا احرام کیا ہے کہ وہ اپنا سر ڈھک لیں گے، کان ڈھک لیں گے۔ شرعی مسئلہ بھی ہے کہ سر کے بال، کان اور کلائی یہ اپنے شوہر، اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے بیٹوں کے علاوہ کسی کے بھی سامنے کھولنا جائز ہے، حرام۔ پھر سن لیجیے، سر کے بال، کان اور یہ کلائیاں، یہ تین عورت کی جو تین اعضاء ہیں، ان کو اس کا شوہر دیکھ سکتا، بیٹا دیکھ سکتا، بھائی دیکھ سکتا، باپ دیکھ سکتا۔ اس سے ہٹ کر جو غیر محرم ہے، غیر محرم کے سامنے ان اعضاء کا کھولنا حرام ہے۔ تو اب جب حج کی نیت سے کوئی عورت احرام باندھے تو اس کا چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے، چہرے پر کپڑا نہیں آ سکتا، نقاب نہیں ڈال سکتے، بغیر نقاب کے رہنا۔ لیکن اگر غیر محرم دیکھتے ہیں، مردوں کے سامنے سے جانا، مرد حضرات ٹھہرے ہیں، تو کیسا چہرے کا پردہ کیسا کرے؟ حکم یہ دیا گیا، علماء نے فرمایا کہ حکم شریعت کا یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، نگاہ نیچے رکھے، دیکھتا نہ رہے یوں یوں، عورتوں کو تلاش کر رہا، دیکھ رہا ہے کہ لیڈیز کہاں ہیں، لیڈیز کہاں ہیں، نگاہیں بے چین ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہی ہے، کہ جیسے اپنے شہر میں یا کسی اور جگہ جا کر لوگ جو ہے بے حیائی کے نظاروں کو دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، بے حیائی کے نظارے کرتے جا کر۔ تو یہ مکہ ہے، یہاں جانچ ہے خیر و شر کی۔ کیا جانچ ہو رہی ہے یہاں پر؟ کہ یہ اللہ کی وادیاں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکے میں جلال ہے۔ جیسے ایک شیرنی ہے، مثال دی گئی ہے، علماء نے کتابوں میں لکھا، ایک شیرنی اگر ہے تو شیرنی کے بچے بھی رہتے ساتھ میں، چھوٹے چھوٹے بچے اس کے، اگر کوئی شکاری ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرف اگر غلط نظر سے دیکھے تو شیرنی کیا کرتی ہے؟ چیر پھاڑ دیتی ہے۔ تو وہاں یہ اللہ کی وادیاں، اللہ کی کنیزیں، وہاں اللہ کی وادیاں ہیں، اور ان کو حکم یہ ہے کہ تم چہرہ مت چھپاؤ، چہرہ ظاہر رکھو۔ اور مردوں کو حکم دیا گیا کہ ہرگز ادھر نظر مت کرنا، ادھر دیکھنا، وہ یہاں شیرنی کے بچوں کو دیکھیں گے تو شیرنی جس طرح چیر پھاڑ کے رکھ دے گی۔ اگر تم اللہ کے دربار میں آ کر، خانے کعبہ میں آ کر، مکہ مکرمہ میں، اللہ کے شہر میں آ کر اگر تم یہاں پر نگاہ ادھر ادھر دیکھو گے، پھر تمہیں ایک گناہ نہیں 1,00,000 گناہ لکھے جائیں گے، کیونکہ نیکی بھی ایک ہے تو گناہ بھی 1,00,000 ہے، نیکی بھی 1,00,000 تو گناہ بھی 1,00,000۔ مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ کہا سبحان اللہ تو ثواب کتنا ملا؟ 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملا۔ ایک گناہ کرا تو ایک گناہ نہیں رہا، ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہو گیا، اور اس کو مکے کی خیر و برکت سے وہ محروم ہو گیا۔ جو وہاں جا کر بدنگاہی کرے، وہاں جا کر گالی گلوچ کرے، جھگڑا کرے، فتنہ فساد کرے، آپس میں لوگ جھگڑ لیتے ہیں۔ اب تو یہ دیکھا گیا کہ احرام کی حالت میں کئی لوگ ایسے بھی ہیں نادان کہ میدان عرفات میں جھگڑ رہے ہیں، مار پیٹ ہو رہی ہے، حالت احرام میں لڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں دوسرے کو۔ اس قدر جہالت کہ کہاں گئے ہیں؟ عرفات کا میدان جہاں پر سارے غلام آپ ہوتے ہیں، وہاں جا کے بندہ جھگڑنا اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، کہ مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے، یہ مدینہ ہے۔ مدینے میں ایک نیکی کرے 50,000 نیکی کا ثواب، اور اگر ایک گناہ سرزد ہو گیا تو 50,000 گناہ نہیں، ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ تو مدینے کی وہ شان ہے۔
کہ وہاں پر رحمت کی رحمت ہے. اگر رحمت کا روز زور برسنا دیکھو، حاجیوں آؤ شہید شاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. اس کے اوپر اعلیٰ حضرت نے بڑا کلام لکھا ہے، بڑا پیارا کلام لکھا ہے، لیکن وقت کی اجازت نہیں ہے کہ اور جو ہے اس کو طول دے سکیں. مختصر یہ میرے پیارے بھائیوں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ دو بڑے عظمت والے شہر ہیں. ان شہروں کی بڑی عظمت ہے اور ان شہروں سے ہر مسلمان کو محبت ہے، ہر مسلمان سے محبت کرتا ہے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جس سے ہو سکے مدینے میں مرو تو میں اس کی شفاعت کراؤں گا. یہ حدیث پاک جب آقا علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا تو اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہر نماز کے بعد دعا کرتے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت کی موت عطا فرما. واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے تیرے حبیب کے شہر میں موت عطا فرما. تو اللہ نے دعا کو قبول فرمایا. تو آپ ایک محرم کو ابو لولو فیروز نامی ایک مجوسی غلام نے آپ پر عین حالت نماز میں حملہ کر دیا. روایت میں لکھا ہے کہ ذی الحجہ کی 26 تاریخ تھی اور 4 دن آپ زخمی رہے اور پھر پہلی محرم کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. میرے پیارے محترم بھائیوں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کا نام کیا نام ہے؟ فیروز. تو فیروز نام مسلمانوں کو نہیں رکھنا چاہیے. فیروز بہت سارے رکھ لیتے ہیں، فیروز نہیں. پرویز بھی نام نہیں رکھنا چاہیے. پرویز بھی وہ ہے کہ جس کو حضور السلام نے اسلام کی دعوت نامہ پہنچایا، تبلیغ نامہ دعوت نامہ پہنچا کہ اسلام قبول کر لو. حضور نے خط لکھا. جب وہ خط پرویز کے پاس پہنچا تو معاذ اللہ اس بدبخت نے حضور السلام کے اس دعوتی اسلام کے دعوت والے اس پیغام کو، اس خط کو اس نے پھاڑ دیا. معاذ اللہ، استغفر اللہ. تو پرویز نام رکھنے سے بھی علماء نے منع کیا، فیروز نام رکھنے سے بھی علماء نے منع کیا. تو آپ پرویز نام کبھی نہ رکھیں اپنے بچوں کا نام، فیروز نہ رکھیں، پرویز نہ رکھیں، بلکہ خلفاء راشدین کے نام پر نام رکھیں. ابو بکر رکھیں، عمر رکھیں، عثمان رکھیں، علی رکھیں، حسن اور حسین رکھیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا نام میرے نام پر ہوگا یعنی محمد ہوگا تو اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا. یہ بھی فرمایا احمد بھی اگر ہوگا اس کو بھی داخل جہنم نہیں فرمائے گا بلکہ داخل جنت فرمائے گا. تو محمد، احمد، یہ نام اتنی اس کی برکت ہے کہ یہ نام والے جہنم میں جا ہی نہیں سکتے. ان کو تو جنت ہی میں جانا ہے اس نام کی برکت سے. لیکن آج دیکھیں مسلمانوں میں کتنے ایسے نام ہیں کہ جس کے معنی غلط نکلتے ہیں، خراب نکلتے ہیں، اور برے لوگوں کے نام ہیں وہ نام بھی مسلمان رکھ لیتے ہیں. تو خبر ہی نہیں ہے. نہیں، علماء سے پوچھتے نہیں کہ ہمارے بچہ بات کیا نام رکھیں، پوچھتے نہیں، جو سمجھ میں رکھ لیتے ہیں. نہیں، ہمارے بچے کی امی، ان کے امی، سسرال والوں کا پریشر ہے، ایسا ہے، یہ ہے، وہ ہے، طرح طرح کی باتیں بولتے ہیں. اور وہ لوگ ان کو سمجھ میں آنا رکھ لیتے ہیں کہ نام کی کچھ معنی ہو نہ ہو، رکھ دیا بھائی، نام رکھ دیا. ہماری چلنا، ہمارے دادا اور پردادا بڑے ہیں ان کی چلتی، انہوں سب کے نام رکھے. اب ان کی مرضی تو جو چاہے نام رکھ دے، کیا معنی نکلتے کچھ بھی مطلب نہیں، رکھ دو کچھ بھی نام. ایسا بات گھروں میں ہوگا. تو ایسا نہ کریں پیارے بھائیوں، اچھا نام رکھیں. محمد سب سے اچھا نام، سب سے اچھا نام. آپ نے سامنے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جو نام پسند ہے وہ عبد الرحمن اور عبداللہ، یہ نام اللہ کو بہت پسند ہے. اور اللہ کو اس سے بھی زیادہ جو پسند نام ہے، تو سب سے زیادہ پسند نام، وہ نام اس نے اپنے حبیب کو رکھا، وہ نام ہے محمد. اپنے حبیب کو جو اللہ نے نام رکھا وہ تو اللہ کا پسند کا سب سے بڑا وہ نام ہے. یہ اللہ نے ان ناموں کو پسند فرمایا. عبد الرحمن، رحمان کا بندہ، عبداللہ، اللہ کا بندہ.
جب کسی کا نام عبد الرحمان ہے تو لوگ اس کو رحمان بھائی نہیں، عبد الرحمان بولنا چاہیے. عبد الرحمان، رحمان کا بندہ، عبد الرحمان. ہمارے پاس ہے بہت سارے عبد الرحمان، ان کو لوگ رحمان بھائی بول کے بلاتے ہیں. رحمان صاحب، رحمان بھائی. ارے بھائی ایسا نہیں، عبد الرحمان بھائی بول کے. عبد القدیر، قدیر بھی ڈائریکٹ نام پکارنا بنا ہے، عبد القدیر ایسا پکارنا چاہیے. کسی کا نام خالق ہے تو عبد الخالق پکارنا چاہیے، خالق بھائی نہیں، عبد الخالق. اس طرح جو ہے نام ہوتے ہیں. لیکن ہمارے کئی بھائی یہ خبر نہیں ہوتی اور پوچھتے بھی نہیں، پوچھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے، جو من میں یاد کرتے سمجھ میں یاد کرتے رہتے. تو ایسا نہ کریں، بلکہ آپ کی کسی بھی معاملے میں رہنمائی کی ضرورت ہو تو علماء کرام سے رابطہ کریں، مسائل پوچھیں، انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہوگی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو بار بار مکے کی زیارت عطا فرمائے، بار 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 مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. پیارے بھائیوں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اس کے دو قبرستان بھی ہیں. ایک ہے جنت البقیع جو مدینہ منورہ میں ہے، ایک ہے جنت المعلا، معلا بھی کہتے ہیں، معلا بھی کہتے ہیں، یہ مکہ مکرمہ میں ہے. تو یہاں پر مکہ مکرمہ میں جو قبرستان ہے اس میں بہت سارے صحابہ کرام کے مزارات ہیں. اور جنت البقیع جو مدینہ منورہ میں ہے اس میں بھی بہت سارے صحابہ کرام، ایک روایت کے مطابق 10,000 صحابہ کرام جنت البقیع میں آرام فرما ہے. اس میں سب سے افضل حضرت عثمان ابن عفان، عثمان غنی خلیفہ سوم کی مزار ہے. اور یہاں پر مکہ مکرمہ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عائشہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کی مزار ہے. اور ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھا گیا کیونکہ آپ اس وقت آپ کا وصال ہو گیا جب احکام میں جنازہ نافذ نہیں ہوئے تھے، جنازے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اس وقت آپ کا وصال ہو گیا. تو حضور اسلام نے آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی اور ویسے آپ کی تدفین عمل میں آئی. آج بھی وہ موجود ہے مسجد جن کے بازو میں، جنت المولا کا ایک حصہ ادھر وہاں تک پہنچتا پڑا ہے قبرستان مسجد جن کے بالکل قریب میں. تو وہاں پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی مزار ہے. اللہ تعالیٰ امہات المومنین کی بارگاہ میں بھی حاضری کی ہم سب کو سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ تبارک و تعالی درود شریف پڑھنے کے جو درود شریف کے سیرے پڑھتے ہیں وہ پڑھنے